الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی حدیث کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہماری پہلی حدیث کلاس ہے اور اس کورس کے اندر ہم نے حدیث کے سبجیکٹ کو انکلوڈ کرنے کے پیچھے بہت سے مقاصد ہیں۔ پہلے ان مقاصد کو ہم پڑھ لیں گے کہ کیوں ہم نے ان احادیث کے سبجیکٹ کو اس کورس کے اندر ایڈ کیا ہے، دین ہم آگے جا کے آج کی پہلی کلاس لیں گے۔ اس کورس کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور علماء کے درجے کا علم لوگوں میں بیان کرنا ہے۔ ہم نے یہ بات نوٹ کی کہ جو شخص یا کچھ لوگ دین کی طرف آتے ہیں یا دین کی طرف آ ہی نہیں پاتے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دین کیسے سیکھیں، دین کہاں سے سیکھیں، دین کی بنیاد کہاں سے ہم کہاں سیکھیں گے۔ اب اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو علماء کے لیول کا جو علم ہے وہ عوام الناس میں اگر آپ نے سیکھنا ہے تو ان کے لیے کیا راستہ ہے کہ وہ عالم کورس کریں جو 4 سال کا ہے، جو 2 سال کا ہے، تو یہ ایک علم ایک طبقے تک محدود رہ جاتا ہے یا اس کو مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش تھی کہ وہ ہائی لیول کا نالج عوام الناس میں آسان طریقے سے، اسمارٹ طریقے سے، جن چیزوں کی معاشرے کو ضرورت ہے اس ٹاپکس کو آسان طریقے سے عوام الناس میں بیان کیا جائے۔ تو اس میں اللہ کے رسول اسلام کی مختلف سیرت کو، ان کے مختلف اعمال کو، اس طرح کی نماز کے طریقے کو، طہارت کے مسائل کو، نکاح کے مسائل کو جو ازواج زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، اسی طرح اور بھی روزمرہ کے جو مسائل ہیں اس کو سیکھ رہے ہوں گے۔ نہ صرف ہم اس کو سیکھ رہے ہوں گے بلکہ احادیث کو میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو اس طرح پڑھایا جائے کہ جس طرح مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، بالکل ایکسپرٹ لیول پہ آ کے، تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ حدیث کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی، اس کا معنی کیا ہے، اور کون سی روایت صحیح ہوتی ہے، کس بنیاد پہ روایت کو صحیح کہتے ہیں، کس بنیاد پہ روایت کو ضعیف کہتے ہیں۔ جب آپ اس کورس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھ جائیں گے کہ یہ روایت کیوں ضعیف ہے، ہم اس کو ضعیف کیوں قرار دیتے ہیں، ہم اس کو صحیح کیوں مانتے ہیں، احادیث کی کتنی اقسام ہے۔ تو یہ تمام ہم نے کسٹمائزڈ ایک سبجیکٹ کے اندر شامل کیا ہے۔ اسی طرح ہم اس میں مختصر فقہ کو بھی سیکھ رہے ہوں گے، مدین سے مسائل کیسے اخذ کرتے ہیں، احادیث سے علماء کرام مسائل کا کیسے استنباط کرتے ہیں یا حدیث سے کیسے استدلال کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ آگے جا کے دیکھیں کہ ہم یہ 15 ٹاپکس ہیں، اس میں ہم شروع کے اندر ہم یہ پڑھ رہے ہوں گے۔ ویسے تو ہمارا یہ کورس آگے بھی چلے گا انشاءاللہ، لیکن جو لوگ اس کورس کو 15 ویک والا کر رہے ہیں، آلموسٹ 5 منتھس کا یہ کورس ہے، تو ان کے لیے ہم یہ بات بیان کریں گے۔ جو آگے سیکھنا چاہیں گے، جو مزید ٹریننگ میں اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیں گے، تو ہم ان کو مزید بھی ایکسپرٹ لیول کا نالج دیں گے اور ان کو اپنی ٹیم میں بھی شامل کریں گے جو واقعتاً قابل اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ لیکن ابھی کے لیے یہ 15 ٹاپکس ہیں ہمارے پاس جن کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ اس میں کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ آپ دیکھیں کہ محدثین نے اگر آپ حدیث کی بکس کو دیکھیں تو محدثین کے ہاں ایک پہلے ٹاپکس یہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو حدیث کلاس ہے یہ بھی محدثین کے اسی پیٹرن کے اوپر ہے کہ جیسے پہلے محدثین کی بکس میں کتاب الطہارہ ہوتی ہے، تو ہم نے بھی پہلے کتاب الطہارہ کو، کیونکہ جب تک پاکیزگی نہیں ہوگی تو آپ کی کوئی بات قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد صلاۃ نماز، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اسی طرح اخلاق نبوی، معاشرتی آداب و حقوق، اچھے اخلاق کو کیسے مینٹین کیا جائے، روزمرہ کی جو دعائیں ہیں وہ جو ہمیں پڑھنی ہیں اس حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، عورت کے پردے کے حوالے سے ہیں، اور اسی طرح جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہے، یہ ٹاپکس ہیں۔ آگے جا کے ہم بہت سارے مزید بھی ٹاپکس کو، سزاؤں کے ٹاپکس کو، بہت سارے نظر و قسم، بہت سارے ایسے مسائل کو جن کے حوالے سے عوام الناس کو نالج نہیں ہوتا، وہ آپ کو نالج فراہم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ ہم اس علم کی فضیلت کے اعتبار سے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں، اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش خرم رکھے یا شاداب رکھے یا اس کے چہرے کو مسکراتا ہوا رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنے، اسے یاد رکھے یا اسے حفظ رکھے اور اسے اور لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ کے رسول اسلام کی دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو حدیث کو سنتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اور اسے آگے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دین کی سمجھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو عطا فرما رہا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گویا کہ بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، اپنے سوراخ کے اندر مچھلیاں اس شخص کے لیے نیکی اور دعا کرتی ہیں جو خیر و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ تو اب آپ حدیث کو سیکھ رہے ہیں، اس کو آگے بیان کریں گے، تو یہ فضیلت ہے آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ کے لیے درود، آپ پہ درود بھیج رہے ہیں، آپ کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ احادیث کو، نالج کو سیکھتے ہیں، اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ بے شک دنیا ملعون ہے، لعنت کی گئی ہے، لعنت زد ہے۔
اب لعنت اللہ کی رحمت سے ایک یعنی متضاد لفظ ہے. ہم کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی اور رحمتیں و برکتیں ہوں، ہم سلام کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کسی اس کا متضاد اپوزٹ کیا ہے؟ لعنت ہو تم پہ، یعنی تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ سب کی سب پوری دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، سوائے یعنی اللہ کے ذکر کے اور اس سے تعلق رکھنے والی اشیاء کے. اور فرمایا کہ عالم جو علم والا ہے اور طالب علم جو متعلم یعنی علم یعنی سیکھنے والے اور سکھانے والے کے، تو یہ لوگ اللہ کی رحمت سے قریب ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس یعنی لوگوں میں شامل کیا جو اللہ کی رحمت سے قریب ہیں. اس کے علاوہ پوری دنیا جو کچھ بھی اس میں ہے سب اللہ کی رحمت سے دور ہے. آگے چلتے ہیں کہ ہم اب کیونکہ ہمارے اس کورس کا پیٹرن یہ ہے کہ ہم جو کوئی بھی بات کو سیکھیں گے اس بات کو کتاب و سنت سے ثابت کیے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے. جب تک ہم کوئی بھی عقیدہ سیکھیں گے، کوئی بھی مسئلہ سیکھیں گے، کوئی بھی بات کریں گے دین کی، ہم تب تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ ہم اس بات کو کتاب و سنت سے ثابت نہ کر دیں. تو جب ہم حدیث کا سبجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم اس بات کو بھی سمجھیں گے کہ حدیث ہمارے لیے کیوں حجت ہے. ہم حجیت حدیث کے حوالے سے آج کچھ پوائنٹس باتیں یعنی سیکھیں گے کہ حدیث ہمارے لیے کیوں حجت ہے، یا حدیث پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، احادیث کو یعنی سے مسائل اخذ کرنا کیوں ضروری ہے، صرف احادیث ہی کو یعنی اپنے دین کا ایک بہترین ماخذ جاننا قرآن کے بعد کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے، دین کے اور بھی ماخذ ہیں لیکن یہ جو احادیث ہیں یہ ایسی یعنی دین کے ماخذ میں سے ہے. فقہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ رسول اسلام کی زندگی کے حوالے سے ایسا علم دیتی ہے جو کوئی بھی چیز آپ کو ویسا علم نہیں دے سکتی. اسی لیے اب دیکھیں اس کی جو پہلی آیت اس دلیل کے اوپر سورۃ النجم میں آیت نمبر 3-4 یعنی 3 اور 4 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی اپنی خواہش سے یعنی کچھ بھی نہیں کہتے، یہ تو وہی ہے مگر جو ان کی طرف نازل کی جاتی ہے. وما ینطقو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی اس میں ایک لفظ ہے ینطقو، اس کا معنی ہوتا ہے ہر چیز، جو بھی فعل کام کوئی بھی چیز اللہ کے رسول اسلام کرتے ہیں تو یہ خود سے نہیں کہتے مگر یہ کہ ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے. تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کسی بھی فرقے کا جو خود کو اہل سنت میں شمار کرتا ہے یا وہ خود کو مسلمان سمجھتا ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اسلام نے یعنی خود سے کوئی دین کی بات کہی. ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول اسلام نے کوئی بھی بات بیان کی یہ اللہ کے رسول اسلام پر وحی کی گئی تھی تو اللہ کے رسول اسلام نے بیان کی ہے. دوسری دلیل کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا خبردار ہو جاؤ مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، یعنی یہ احادیث جو بیان کی گئی ہے یہ بھی اللہ کے رسول اسلام پر وحی کی جاتی تھی لیکن یہ تلاوت نہیں کی جاتی تھی، اس کو قرآن مجید میں شامل نہیں کیا گیا لیکن یہ بھی وحی کا درجہ رکھتی ہیں. آگے جا کے ہم اس بات کو پڑھیں گے. آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے یہ جو آج منکرین حدیث ہیں، یہ آج جو آپ کو حجیت حدیث کا ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ کو کل کوئی آ کے کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے تو آپ اس کو جواب دے سکیں، اس کو اپنی بات سمجھا سکیں. ٹھیک ہے، یا وہ آپ کو گمراہ نہ کر سکے. وہ آج کل منکرین حدیث بہت زیادہ معاشرے میں عام ہو گئے ہیں. تو دیکھیں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور اسے کوئی میری حدیث سنائی جائے گی تو وہ کہے گا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کتاب اللہ کافی ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو اللہ کے رسول السلام نے پہلے اس کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ تم ان لوگوں میں نہ شامل ہونا، یعنی کہ تم ان لوگوں میں صرف نہ ہو جانا جو کہ احادیث کا انکار کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث کو جو انکار کرنے والے ہیں خود کو ان سے الگ رکھیں. کہ منکرین حدیث اصل میں منکرین قرآن ہے. اب دیکھیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چوتھی دلیل سورۃ الحشر کے آیت نمبر 7 اور رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں تمہیں رک جاؤ. اب اس میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی بات بیان فرما رہا ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول تمہیں دیں لے لو جس چیز سے روکے رک جاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خود احادیث کی طرف یعنی متوجہ کرا ہے کہ تم اللہ کے رسول اسلام کی جو فرامین ہیں ان کی بھی پیروی کرو. آگے بڑھتے ہیں مزید دلائل کی طرف کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ ہی کی اطاعت کی. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں احادیث کی طرف یعنی ہماری رہنمائی کر دی کہ جو اللہ کے رسول اسلام کی فرامین ہیں ان کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے. کیوں؟ وہ پہلی آیت جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھی ہے سورۃ النجم کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی کچھ نہیں کہتے مگر جو ان پر وحی کی جاتی ہے. تو ہم نے اس بات کو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اسلام نے جو بات بھی بیان کی ہے یہ اللہ کے رسول اسلام پر وحی کی گئی تھی تو اللہ کے رسول اسلام نے بیان کی ورنہ اللہ کے رسول اسلام نے نہیں بیان کی. پانچویں آگے مزید پڑھتے ہیں دلیل کو کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اللہ کے رسول اسلام کا نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو پہلے اطاعت کا ذکر آیا، فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تم اس سے رسول کی پیروی کرو. تو اللہ تعالیٰ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ اے مان لو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو.
بالکل یہ بات تو درست ہے، لیکن اس میں حکم دیا گیا کہ اس نبی کی پیروی کرو، تو اس نبی کی پیروی تو قرآن کے فرامین سے ایک یعنی ایکسٹرا چیز ہے، ٹھیک ہے، اس جیسی اور چیز ہے، وہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمائی کہ مجھے اس قرآن جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے، اس میں بھی اسی اور چیز کی پیروی کا یعنی بات اس فرامین کو ماننے کا، تسلیم کرنے کا، اس پہ عمل پیرا ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مزید ایک اور آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے رب کی قسم کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والا نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ تو جب تک اللہ کے رسول اسلام کو اپنے اختلافات میں وہ فیصلہ کرنے والا نہیں مانتے یا اللہ کے رسول اسلام کو کی فرامین کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن نہیں ہو سکتے۔ تو گویا کہ میں نے جو بات بیان کی تھی کہ منکرین حدیث اصل میں منکرین قرآن ہے، اور منکرین حدیث اصل میں مسلمان نہیں کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص حدیث کا انکار نہیں کر رہا، احادیث کا انکار کر کے وہ ان آیات کا انکار کر رہا۔ قرآن مجید کی کوئی سی ایک آیت کا منکر بھی یعنی اصل میں پورا قرآن کا منکر ہے، وہ کافر ہے جو کسی ایک بھی آیت کا انکار کر دے۔ اس لیے منکرین حدیث اصل میں منکرین قرآن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام کے اصحاب بھی احادیث کو وحی کا درجہ دیتے تھے۔ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ کیا آیت؟ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 155 کے اندر، 155 کے اندر کہ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ روشن دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور تمام فرشتوں کی بھی ایک آیت اسی آیت میں ہے کہ لعنت، کیونکہ ہر بندے کی ان کے اوپر لعنت پڑ جائے گی جو اللہ کی نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں۔ اب یہ بات تو کتاب اللہ کے حوالے سے نازل ہوئی تھی، لیکن سیدنا ابو ہریرہ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم سے کوئی حدیث نہ بیان کرتا۔ اس کا کیا معنی ہے کہ اصحاب رسول کا بھی یہی فہم تھا، ان کے نزدیک بھی احادیث وحی کا درجہ رکھتی تھی، ٹھیک ہے، احادیث ان کے نزدیک بھی وحی کا درجہ رکھتی تھی۔ اچھا وحی کی دو اقسام ہیں اس اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے، کہ ایک وحی جو نازل کی گئی، تو اس اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اس میں دو اقسام ہیں، ایک مطلوع اور غیر مطلوع۔ مطلوع اسے کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے کتاب اللہ یہ وحی کا درجہ رکھتی ہے، اب اس کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن احادیث کی ہم تلاوت نہیں کرتے، اس یعنی تجوید کے اس لہجے کے ساتھ ہم احادیث کو نہیں پڑھ رہے ہوتے جس طرح کہ ہم کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اس میں ہم قواعد کا کچھ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہم اس کو تلاوت کی غرض سے نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ وہ ایک تلفظ کی کو مد نظر رکھتے ہیں، ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وحی کا درجہ رکھتی ہے، لیکن یہ وحی غیر مطلوب ہے، اس کی وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ یعنی ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ اٹ مینس اب مثال کے طور پر کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ حکم دیا نماز کو قائم کرنے کا۔ اب کتاب اللہ کے اندر نماز کا طریقہ تو موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر نماز کا طریقہ ہم نے دیکھنا ہے تو ہمیں اللہ کے رسول اسلام کی سیرت سے ملے گا، اس لیے ہمیں احادیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو وہ منکرین حدیث منکرین قرآن ہے کہ ایک شخص اگر یعنی حدیث کو مانتا ہی نہیں تو وہ قرآن پہ بھی عمل نہیں کر سکتا، وہ قرآن کا بھی انکار کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل آیت 44 کے اندر کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا خبردار مجھے قرآن دیا کر اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ اور آگے صحیح بخاری کی حدیث میں 7137 کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ کی فرامین وہ کتاب اللہ کی شکل میں، اللہ کے رسول اسلام کے جو فرامین ہیں وہ احادیث کی شکل میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول اسلام کی نافرمانی، اللہ کے رسول اسلام کی حدیث کو نہ ماننا، اس کا انکار کرنا یا ان حدیث پر عمل پیرا نہ ہونا، اصل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہونا ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ایکول امپورٹنس رکھتی ہیں ہمارے لیے۔ احادیث بھی کتاب اللہ کی طرح وحی کا درجہ رکھتی ہیں، جو اس کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایمان والا نہیں ہے، وہ اصل میں قرآن کا منکر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ فرمایا گیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ اللہ کی کتاب اور یعنی میری یہ جو کتاب نازل کی گئی میرے اوپر، اور یعنی میری سنت کو۔ تو اگر ہم گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، فرقہ واری سے بچنا چاہتے ہیں، فرقہ واریت میں تبدیل مبتلا نہیں ہونا چاہتے، تو ہمیں کس اصول کو اپنانا ہوگا؟ کتاب و سنت۔ ہر بات قرآن و حدیث سے ثابت کرو۔ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث سے حوالہ نہیں دیتا اس کی بات مردود ہے۔ فرقہ واریت سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ آپ ہر چیز کا حوالہ کتاب و سنت سے مانگیں، دلیل دیں، کیا بات اس کی جو آپ بات بیان کریں اس کی دلیل کیا ہے کتاب و سنت سے۔ اسی طرح
اللہ کے رسول السلام نے فرمایا کہ میں تم میں سے یعنی کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پہ یا ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اپنی سیٹ پر اپنی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، پھر میری کوئی بات اس تک پہنچے تو وہ کہے کہ ہم تو صرف کتاب اللہ کی پیروی کریں گے۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس طرح گمراہ نہ ہو جائے کہ وہ کہے کہ میں تو صرف کتاب اللہ کی پیروی کروں گا، احادیث کا انکار کر دے۔ اللہ کے رسول السلام نے پہلی اس بات کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ کچھ لوگ آئیں گے جو کہ احادیث کا انکار کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگ جب ہم حدیث کو پڑھ رہے ہیں تو جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر احادیث صحیح ہیں تو سب سے زیادہ سیدنا ابو ہریرہ ہی کیوں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ صحابی جو اللہ کے رسول السلام سے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرتے ہیں ان کا نام ہے سیدنا ابو ہریرہ، اور ان کی سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے کے پیچھے دو ریزن ہیں۔ پہلی ریزن کہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کہ میں اللہ کے رسول السلام کے ساتھ جی بھر کے رہتا، یعنی اللہ کے رسول السلام کے ساتھ ہر وقت رہتا، اور میں اللہ کے رسول السلام کے ان مجالس میں شریک ہو رہا تھا جن میں باقی اصحاب شریک نہ ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ باقی اصحاب اپنے کام کاج کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں جو بچہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، دین کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے سب سے یعنی ایک اچھے رول ماڈلس ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر وہ سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ آپ دیکھیں یہ اس قدر دین کو سیکھنے کے لیے حریص تھے کہ اللہ کے رسول اسلام کے ساتھ رہتے، اپنی معاش کی فکر نہ کرتے۔ احادیث میں آتا صحیح بخاری میں کئی دفعہ یہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو رہے تھے، لوگ سمجھتے ہیں کوئی دیوانہ ایسے لیٹا ہوا ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اس قدر دین کو سیکھنے کے لیے جمع کرنے کے لیے انہوں نے محنت کی ہے، جبکہ ان کے پاس موقع تھا کہ باقی صحاب کی طرح معاشرے میں نکل جاتے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول السلام کی حدیث کو محفوظ رکھا اور آج ہم تک احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت کہ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ، دوسرا ریزن کہ سیدنا ابو ہریرہ کیوں سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرتے ہیں۔ پہلی ریزن کہ وہ اللہ کے رسول السلام کے ساتھ زیادہ وقت رہتے تھے، دوسرا ریزن کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول السلام کی میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پہ ان کی جو ایک حرص ہے نا وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس قدر احادیث کو یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول السلام نے ایک یعنی کہا کہ اپنی چادر پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر پھیلائی تو اللہ کے رسول السلام نے یعنی اس چادر سے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر مجھ پر ڈال دی، اور فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول السلام کے اس معجزے کے بعد میں اللہ کے رسول السلام کی کوئی ایک حدیث بھی نہیں بھولا۔ تو یہ دو ریزنس کی وجہ سے سیدنا ابو ہریرہ اللہ کے رسول السلام سے سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر کا یعنی نام آتا ہے، سیدنا عمر کے بیٹے، یہ بھی اصل میں سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ دوسری ریزن بھی ایک اور بھی ہے کہ یہ لوگ آخری وقت تک زندہ رہے، یعنی یہ ان لوگوں نے تابعین کا زمانہ زیادہ پایا، تو سب سے زیادہ احادیث روایت وہی کرتے ہیں جنہوں نے تابعین کا سب سے زیادہ زمانہ پایا، کیونکہ تابعین نے ہی آگے حدیث ٹرانسفر کی نا، اس وجہ سے انہوں نے سب سے زیادہ زمانہ اللہ کے رسول اسلام کا پایا۔ احادیث کی اب معنی کی طرف آتے ہیں۔ اس کا لفظی معنی ہے کہ بات کوئی بھی کلام، کوئی بھی بات کلمہ زبان سے نکلے اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی میں ہم کہیں کہ تو اللہ کے رسول السلام کے قول، ان کی بات کو، ان کے فعل یعنی ان کے کام کو، یا کسی بھی کام کو، اور تقریر یعنی ایسی چیز کو اس پہ اللہ کے رسول السلام کے سامنے کی گئی ہو اور اللہ کے رسول السلام نے اس کے منع نہ کیا ہو یا ناگواری کا اظہار نہ کیا ہو تو اس کو ہم یعنی تقریری حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو اللہ کے رسول اسلام کی ہم یعنی حدیث کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو احادیث قرآن کے بعد دین اسلام کا دوسرا بڑا ماخذ ہے۔ اگر آپ مسائل کو سیکھنا چاہتے ہیں، فقہ کو سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کتاب اللہ کے بعد سب سے بڑا جو ماخذ ہے وہ یعنی احادیث ہے۔ اس طرح احادیث کی تلاوت نہیں کی جاتی جبکہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ احادیث قرآن مجید کے احکام کی تشریح، تفصیل اور عملی طریقہ بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، طریقہ بیان نہیں کیا، تو وہ طریقہ کہاں پہ موجود ہے؟ احادیث مبارکہ کے اندر۔ اسی طرح بعض لوگ احادیث پر جب انکار کرتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام کے دور میں تو احادیث لکھی نہیں گئی تھی، یہ تو 300 سال بعد لکھی گئی ہیں، سب کے سراسر جھوٹ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول اسلام سے جو کچھ بھی سنا کرتے تھے وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بعض قریشیوں نے اللہ کے رسول السلام کے قبیلہ قریش میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول السلام کی یعنی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول السلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں، تم اس کو یعنی کہ انہوں نے اس بات سے منع کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کو لکھنا چھوڑ دیا، اور اللہ کے رسول السلام نے دیکھا کہ یہ تو میری کہی ہوئی ہر بات لکھتا تھا اور اب یہ لکھ نہیں رہا، تو وہ اللہ کے رسول السلام نے ان سے کہا کہ تم لکھ کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی یعنی قبیلے کے قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے یہ بات کہی، تو اللہ کے رسول السلام نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کہی جو یعنی سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے کہ تم لکھ لیا کرو، کہ فرمایا کہ ان دو ہونٹوں سے یعنی اس میرے یعنی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اور اس پہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے قسم بھی اٹھائی۔ تو اگر کوئی بات حق بات ہے، اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے سوائے حق کے کچھ اور نکلتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا لکھو،
تو تدوین حدیث کہتے ہیں حدیث کو لکھنے کا، حدیث کو جمع کرنے کا. یہ کام کب شروع ہوا؟ اللہ کے رسول السلام کے دور میں. اس کے بعد اللہ کے رسول السلام فوت ہو گئے تو اصحاب کے اسٹوڈنٹس تھے تابعین، تابعین کے بعد تبا تابعین، تو وہ لوگ انہوں نے ان احادیث کو سیکھا اور سمجھا. تو یہ آج کی یعنی ہماری کلاس میں کچھ ہم نے امپورٹنٹ باتیں پڑھی ہیں. اچھا، اس کے بعد احادیث کا علم ہم تک کیسے پہنچا؟ اصل میں محدثین کی ہاں ایک چین ہوتی ہے. میں آپ کو مختصر ایک دکھا دیتا ہوں. حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ حدیث ہے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2002. ہم عام طور پر صرف اتنا ایسا پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ سنن ترمذی کو 2002 کو پڑھیں تو اس میں اتنی بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ مومن کے میزان میں ترازو میں اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے. اچھا، اب یہ جو نالج ہے، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ احادیث یعنی یہ تو 300 سال بعد لکھی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے. اب یہ جو حدیث ہے ترمذی کی آپ اتنی پڑھتے ہیں، لیکن حدیث ہم تک کیسے پہنچی؟ اب آتے ہیں اس کی سند کی طرف. امام ترمذی کبھی بھی یہ بات کہہ دیں کہ مجھے یہ بات اللہ کے رسول السلام سے پہنچی، یا مجھے کسی ایک شخص نے یہ بات بتا دی کہ اللہ کے رسول السلام نے فرمایا تھا، ایسا نہیں ہوتا. میں دوبارہ یہ بات بیان کر رہا ہوں، اگر ایسا ہوتا تو یہ روایت ضعیف ہوتی. محدثین احادیث کو اس طرح نہیں لکھتے. یہ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ امام ترمذی اپنی اگر کتاب میں حدیث لکھی ایسے نہیں بیان کرتے کہ میں نے اللہ کے رسول السلام سے سنا، یا کسی شخص نے مجھے اللہ کے رسول السلام سے حدیث سنا دی. نہیں، وہ پوری سند بیان کرتے ہیں. یہاں پہ ایک سند لکھی ہوئی ہے، ہر حدیث کی سند ہوتی ہے. دیکھیں دین کتنا امپورٹنٹ ہے کہ محدثین نے دین کو سند کے ذریعے محفوظ کیا ہے، اور محدثین کے ہاں بے سند بات مردود ہوتی ہے. ہمارے ہاں دیکھیں جس کا جو دل چاہتا ہے نا وہ حدیث کے والے سے کوئی بھی بات دین کی بیان کر دیتا ہے. تو محدثین کے ہاں ہر وہ بات جس کی سند بیان نہ کی جائے، جس کی چین نہ بیان کی جائے، وہ مردود ہوتی ہے. سند کیا ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم سے ابن عمر نے روایت کی. وہ کہتے ہیں انہوں نے سفیان سے، انہوں نے عمر بن دینار سے، انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے، انہوں نے یعلا بن مملک سے، انہوں نے ام درداء سے، انہوں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ، یہ سیکنڈ لاسٹ صحابی رسول ہیں، اور پھر اللہ کے رسول اسلام سے. تو وہ پوری چین آف پیپلز بیان کرتے ہیں کہ مجھے حدیث اس سے پہنچی، اس سے اس کو پہنچی، ان سے پہنچی. تو یہ پوری چین ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں کہ امام ترمذی کوئی بھی حدیث بیان کرتے ہیں اور ہم ان کی بات کو مان لیں، ایسا نہیں ہوتا. امام ترمذی کو پوری سند بیان کرنی پڑتی ہے کہ یہ میں نے حدیث کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی. جب تک یہ سند بیان نہیں کریں گے تو حدیث ضعیف ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی. تو ہمارے ہاں دیکھیں دین کیسے محفوظ کیا گیا. آپ کو اس کلاس سے کتنی امپورٹنٹ بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ آج ہر کوئی جس کا دل چاہتا سیدنا علی نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، دین سند کا نام ہے. محدثین کے ہاں ہر وہ بات جو سند کے بغیر وہ مردود ہے. اچھا، آج کل حوالہ لکھ دیا جاتا ہے، جیسے یہ روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، تو آپ سند کہاں سے لے لو؟ سنن ترمذی کے اندر جا کے دے لو. بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک عام ہے. لیکن آپ جب ان کورس کو سیکھیں گے، اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام الناس کو ایجوکیٹ کرنا. اب یہ جو جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، علماء کرام تو ان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ کوئی جھوٹی بات ہے. عوام الناس کو نہیں پہچان پاتی کہ عوام الناس کو پتہ ہی نہیں حدیث کس طرح لکھی جاتی ہے، سند بیان کس طرح کی جاتی ہے. اس لیے ہم نے یہ کورس لانچ کیا ہے تاکہ یہ نالج ایک سمارٹ وے میں عوام الناس کے اندر عام کیا جائے، تاکہ عوام الناس کو شخص گمراہ نہ کر سکے. عوام الناس ایجوکیٹ ہو جائے گی، لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں گے تو پھر کوئی بھی ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا، یہ فرقہ واریت سے بچ سکیں گے. تو یہ آپ کو بتایا گیا کہ حدیث کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی. باقی باتیں انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. ہم صرف اتنی بات کو سیکھ لیتے ہیں، سیکھ کے کلاس کو اینڈ کرتے ہیں کہ صحابی کون ہوتا ہے، تابعی کون ہوتا ہے، اور تبع تابعین کون ہوتا ہے. صحابی کی لفظ نکلا ہے اصحاب سے، دوست سے. تو صحابی ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول اسلام کو دیکھا ہو اور پھر ایمان ہی کی حالت میں فوت ہوئے، سو کہتے ہیں صحابی. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں تابعین. تابعین لفظ نکلا تبع سے، اتباع سے، پیروی کرنے والے. تو جس شخص نے اللہ کے رسول کے اسلام کے صحابی کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، اس کو کہتے ہیں ہم تابعین. تو تابعین کی وہی ڈیفینیشن ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں فوت ہوا، اسے کہتے ہیں تابعی. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جس نے ایمان کی حالت میں کسی انہی شخص نے اللہ کے رسول السلام کو دیکھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہوا، یا ان کی بعد میں فوت ہوا لیکن ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اس کو کہتے ہیں صحابی. اور جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں فوت ہوا، اسے ہم کہتے ہیں تابعی. اس کے بعد ایک اور لفظ ہے تبع تابعین. تبع کہتے ہیں پیروی کرنے والے، لیکن کی تابعین کی. تو تبع تابعین کی بھی سیم ڈیفینیشن، جس نے کسی تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں فوت ہوا، تو
تو اس کو ہم کہتے ہیں تبع تابعین۔ تو یہ تو مختصر ایک حجیت حدیث کے حوالے سے آج کچھ کلاس تھی، پوائنٹس تھے، باتیں تھیں جو آپ کو بیان کی گئی ہیں تاکہ آپ ان پوائنٹس کو، ان باتوں کو ذہن نشین کر سکیں، اور کوئی بھی کل کو کوئی ممکن حدیث آتا ہے یا کوئی بھی آپ کو حدیث کے خلاف بات کرتا ہے تو آپ کے پاس تمام تر دلائل ہوں، ان پوائنٹس کو نوٹ کریں، اپنے پاس سیو کر لیں، اور پی ڈی ایف بھی آپ کے پاس سیو ہیں۔ اس طرح ہماری جو ایک اگلی کلاس ہے وہ انشاءاللہ یعنی قرآن کی ہوگی اور عقیدے کی ہوگی، تو اس میں آپ لوگوں نے لازمی پارٹ پلے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ نوٹس بھی بنائیں، ٹیسٹ بھی ہوگا انشاءاللہ، ہر ہفتے ایک ٹیسٹ بھی وہ کرے گا، تو وہ گروپ میں جو ٹیسٹ آئے گا آپ نے اس کا ٹیسٹ بھی دینا ہے، اور ریکارڈنگ والوں کے اسٹوڈنٹس کے لیے کافی اسٹرکٹ گائیڈ لائنس ہیں تو وہ آپ کو شیئر کر دی جائیں گی۔ تو ان نوٹس کو، ان باتوں کو آپ نے ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ، آنے والی جو پوائنٹس باتیں ہیں جو ابھی ہم نے اسکپ کی ہیں تھوڑی سی، آسان رکھے پہلے لیکچر کو تاکہ آنے والے لیکچرز میں ہم وہ پوائنٹس باتیں وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے۔ بس آپ نے اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری محنت ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کیسے کیا چیز پڑھانی ہے، کس ٹائم پڑھانی ہے، وہ سب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ ہماری محنت ہے، ہماری سردردی ہے۔ آپ کو جتنا پڑھایا جا رہا ہے آپ نے وہ توجہ سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کے نوٹس بنانے ہیں، سوال ہو، بات سمجھ میں نہ آئے تو سوال کر لینا ہے، بس اتنا آپ نے کرنا ہے۔ یقین کریں، آپ صرف ہمیں کچھ مہینے دے دیں، ہم آپ کو اتنا قابل بنا دیں گے کہ آپ کہیں گے کہ اس طرح کا کورس کسی نے کروایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہیں آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ کسی کا کوئی پھر بھی کوئی سوال ہو تو میرے سے پرسنل بھی سوال کر سکتا ہے، اور ایک ہم گروپ بھی کچھ دنوں میں بنا دیں گے جہاں پہ سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ کلاس کو اینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔